बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कई दोस्त सवाल भी कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि अमरीकी हुकूमत के जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनके मामलात बेहतर हुए हैं, तो उसके बाद क्या इमरान खान साहब की रिहाई के कोई इम्कानात हैं? तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इमरान खान साहब की रिहाई का जो सुपर ओवर है वो अब शुरू होने वाला है। तहरीक इंसाफ की तैयारियां जारी हैं। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं इस्लामाबाद में, बड़ी मुलाकातें हुई हैं और अब मामलात ईद के फौरी बाद एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करने जा रहे हैं। और ये तहरीक जो इस वक्त निकलेगी या फिर सामने आएगी, ये आप इसे कह सकते हैं कि फैसला कुन जो मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान की रिहाई के हवाले से शुरू हो सकता है। कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं इस्लामाबाद में, उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। और क्या तहरीक इंसाफ के वर्कर्स एक बार फिर खान साहब के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार होंगे या फिर नहीं होंगे, ये भी एक सवाल होगा। जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी बताएंगे, और जो मामलात चल रहे हैं बैकग्राउंड के ऊपर, बैकडोर क्या चीज़ें चल रही हैं, वो भी आपके साथ बताएंगे। इमरान खान साहब को लगभग दूसरा साल होने वाला है, वो जेल के अंदर हैं। इमरान खान साहब की एक तस्वीर सामने आई थी जब उन्हें अटक जेल से अडियाला जेल शिफ्ट किया गया, और फिर इलेक्शन से कुछ दिन पहले इमरान खान साहब की एक तस्वीर भी सामने आई थी। उसके अलावा इमरान खान साहब की गुफ्तगू तो सामने आती है, वो भी सहाफ़ियों के ज़रिए या वकला या ख़ानदान के साथ खान साहब की जो मुलाकात होती है उसके बाद गुफ्तगू, या फिर खान साहब के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उससे चीज़ें सामने आती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होता। इन 600 दिनों में, या तकरीबन 600 दिन होने वाले हैं, पौने 600 दिन हो चुके हैं। इन पौने 600 दिनों में खान साहब किसी दिन भी बीमार नहीं हुए, किसी अस्पताल मुंतकिल नहीं हुए, ना खान साहब के प्लेटलेट्स कम हुए हैं, ना खान साहब ने ये कहा है कि मैं बाहर आना चाहता हूँ, पेरोल के ऊपर बाहर आना चाहता हूँ। अलबत्ता कई ऑफ़र ज़रूर खान साहब को की गई हैं कि आप बाहर आ जाएं, चुप कर जाएं, खामोश हो जाएं, आप इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन खान साहब मानने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर ही मिसकैलकुलेशन हुई थी खान साहब को लेकर हमारी मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, इस्टेब्लिशमेंट की, और बहुत सारे ऐसे लोग, तज्जिया निगार, सहाफ़ियों की, जो ये समझते थे कि खान साहब हीरो रहे हैं, हीरो हैं, क्रिकेटर हीरो थे, एक फेम था खान साहब को, नेशनल इंटरनेशनल, एक बड़ी पर्सनैलिटी थी, एक बड़ी शख्सियत के तौर पर खान साहब को देखा समझा जाता था। लेकिन जिस तरीके से उनका ब्रॉटअप हुआ है, वो खान साहब 15 दिन 10 दिन भी जेल में नहीं गुजार सकेंगे। लेकिन खान साहब जेल के अंदर हैं और कोई शिकायत नहीं कर रहे। किस किस्म के हालात हैं, जिस किस्म की भी आप उनके साथ सख्तियाँ कर लें, खान साहब पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ का वर्कर मायूस हो रहा है, तहरीक इंसाफ का वर्कर परेशान ज़रूर हुआ है। बिलखसूस जब पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ, पीटीआई ने जैसे 2024 के इंतखाबात में कैंपेन चलाई थी कि जुल्म हुआ है और इसका बदला हम वोट से लेंगे। लोगों ने वोट डाल दिया, लेकिन वोट डालने के बाद जिस तरीके से इस वोट को चोरी करके फार्म 47 बेस्ड गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दी गई, बना दी गई और उनको मुसल्लत कर दिया गया, लोग मायूस ज़रूर हुए। लेकिन फिर भी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। खान साहब ने कहा कि निकलो बाहर, लोग निकले। खान साहब के कहने के ऊपर 2024 में बड़े इज्तिमात किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लाहौर के अंदर हुआ, इस्लामाबाद के अंदर हुआ, 26 नवंबर 2024 का खौफनाक किस्म का सानिया भी हुआ, जिसके अंदर कई लोगों को शहीद किया गया। अभी तक उनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं हो सकी, और अचानक ऐसा महसूस होता जैसे इस मामले को भी पसे पर्दा डाल दिया गया है। लेकिन लोग आए, लोग अभी भी पुरुम्मीद थे। लेकिन 26 नवंबर वाले वाक़ये के बाद लोगों से ये उम्मीद भी छिन गई, या यूँ कह सकते हैं जो कि एक भरम था कि गोली नहीं चलाई जाएगी, वो भरम भी टूट गया, गोली भी चल गई। एक भरम था कि फार्म 47 नहीं बनाया जाएगा, जो फार्म 45 उसी के ऊपर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 47 बना के वो फार्म 45 भरम था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें थीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पैकिंग कर दी गई, जजेस अपनी मर्जी के इंस्टॉल कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि खान साहब के तकरीबन 80 से 90% जो मरकज़ी केसेस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलेटेड हैं, वहाँ पर भी लाहौर हाई कोर्ट से जज बुलाकर उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगा दिया गया। तो जो एक उम्मीदें थीं वो ख़त्म होती जा रही थी। तो फिर उम्मीद एक पैदा हुई, तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज़ चैप्टर हैं, बिलखसूस अमरीका के,
کا جو ڈاسپورا ہے پی ٹی آئی کا، انہوں نے جس طریقے سے کمپین کی اور جس طریقے سے وہاں پر اپنا ماحول بنایا، ظاہر ہے وہاں کے ووٹر بھی ہیں، تو انہوں نے خان صاحب کے حق میں یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب آئیں گے تو کچھ بہتری آئے گی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی شاید گھیر لیا گیا یا پھر ان کو بھی مینج کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ دن پہلے امریکی دفتر خارجہ یا پھر ان کے جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان تھیں، جس طریقے سے ان سے سوال ہوا خان صاحب کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے، تو انہوں نے سوال کو بالکل ہی اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ نظر انداز دو تین چیزیں ہیں کہ نظر انداز کیوں سوال کیا جاتا ہے۔ جب آپ کلیئرٹی نہ ہو، آپ کے پاس کوئی پالیسی نہ ہو، آپ نے کوئی ڈیسیژن نہ لیا ہوا ہو، یا پھر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہوں لیکن آپ فی الوقت آپ کو کہا گیا ہو کہ آپ اس ساری سچویشن کے اوپر خاموش رہیں، کیونکہ یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی، بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی، تب جب بھی خان صاحب سے اور پاکستان سے متعلق سوال ہوتا تھا تو وہ یقیناً کہتے تھے کہ جمہوریت کے اوپر کہتے تھے، انسانی حقوق کے اوپر کہتے تھے اور کنسرن شو کرتے تھے، گو کہ وہ ہوتی تھیں واجبی سی، ظاہر ہے پیچھے سے سارے معاملات سیٹ تھے، لیکن یہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ اس ساری صورتحال کے اوپر ابھی کوئی چیز سیٹ نہیں ہے۔ اگر ہوتی بھی صحیح تو ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی بات ضرور کی جاتی، لہٰذا جو خاموشی اختیار کی گئی ہے یا نظر انداز کیا گیا ہے سوال کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک ڈور کے اوپر کچھ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اب میں امریکہ والا معاملہ بھی فی الوقت آپ اسے نظر انداز کر دیں کہ وہ کہانی اب اسے پیچھے رکھتے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ پی ٹی آئی کے پاس تو صرف، پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس اب صرف ایک ہی آپشن ہے۔ پہلے عدلیہ والا آپشن تھا، لیکن عدلیہ 26ویں ترمیم کے بعد بالکل ہی تحریک انصاف کے پاس سے آپشن کے طور پر وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے پاس عدلیہ والا آپشن نہیں رہا، کیونکہ عدلیہ امین الدین صاحب بیٹھے ہیں آئینی کورٹ میں، یحییٰ خان افریدی صاحب بیٹھے ہیں ادھر، ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ وہ بیٹھے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عالیہ نیلم بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہاں سے تو پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے سے تو رہا، تو وہ جو ایک قبضہ ہے یا فتح کرنا ہے سپریم کورٹ کو، وہ تو وہ ہو چکا ہے ہائی کورٹس کو، لہذا اب آپشن ایک ہی رہ گیا، اور وہ ہے ایک خوفناک قسم کی اور ایک زوردار قسم کی تحریک چلانا۔ اب تحریک چلانے کے لیے تحریک انصاف کو ظاہر ہے مومنٹم پکڑنا پڑے گا، تحریک انصاف کو لیڈرشپ چاہیے۔ اب ایک بڑی سیاسی جماعت اپوزیشن کی سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، سندھ اسمبلی میں اپوزیشن میں ہے، مطلب آپ ہر اسمبلی میں آپ کا وجود ہے، ہر صوبے کے اندر آپ کی جماعت کا ایک اچھا ووٹ بینک موجود ہے، لوگ موجود ہیں، ڈائی ہارڈ ورکرز موجود ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے ایک سیٹ والی جماعت کو کے رہنما کو، محمود خان اچکزئی کو جو ہے وہ سربراہ بنا دیا، اور محمود خان اچکزئی پچھلے 2 سال کے اندر کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے، کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے۔ پی ٹی آئی کبھی ہاتھ پکڑتی ہے اچکزئی صاحب کا، کبھی ہاتھ پکڑتی ہے جی علامہ راجہ ناصر عباس کا، کبھی کسی کا، لیکن بات بن نہیں پا رہی۔ وہ کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، لیکن باقی بھی سیاسی جماعتیں آواز اٹھائیں، کیونکہ آئین سب کا سانجھا ہے اور آئین کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لہٰذا اس معاملے کو اس طریقے سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ اب اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کا خان صاحب نے ٹاسک دیا ہوا ہے، اسد کیسر کو، پی ٹی آئی کے بڑے اور رہنماؤں کو، اب سلمان اکرم راجہ کے پاس ٹاسک ہے کہ جے یو آئی کو بھی ساتھ ملایا جائے اور پھر ایک احتجاجی تحریک چلائی جائے۔ کل اسلام آباد میں اہم ملاقات ہوتی ہے، پی ٹی آئی کے رہنما اسد کیسر، سلمان اکرم راجہ، غفور حیدری اور کامران مرتضیٰ سے ملتے ہیں، اور اس ملاقات کے اندر لگ بھگ 2 گھنٹے تک یہ ملاقات جو ہے وہ جاری رہتی ہے، اور اس ملاقات کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے اوپر تقریباً اتفاق کر لیا جاتا ہے۔ جیسے جے یو آئی کے اعتراضات تھے، جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان اختلافات آج کے نہیں، کم از کم 10-15 سال کے ہیں، تو ان اختلافات کو ختم کرنا کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیز چاہیے جس کو بنیاد بنا کر جے یو آئی بھی اپنے ورکرز کو مطمئن کر سکے اور تحریک انصاف بھی اپنے ورکرز کو مطمئن کر سکے۔ اب جے یو آئی کی طرف سے 2-3 خدشات تھے، وہ رکھ دیے گئے عمران خان کے سامنے، اور کل اس کے اوپر سہراسل گفتگو ہوئی، اور آج عمران خان صاحب نے وہ تمام خدشات دور کرنے کے لیے یقین دہانی کرانے کی اجازت دے دی ہے سلمان اکرم راجہ کو، اور اب سے کچھ دیر بعد ایک اور اہم ملاقات ہونی ہے، اور اس ملاقات کے بعد جو تحریری طور پر ایک معاہدہ ہونے کا امکان ہے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان، بالخصوص قادیانیوں سے متعلق اور یہودی لابی سے متعلق جو ایک ایجنڈا یا ایک کمپین پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف چلائی گئی تھی، اس کے اوپر بھی وضاحت آئے گی۔
اور کہ کیا آپ کو یہودیوں کی سپورٹ حاصل ہے، یہودی لابی، اسرائیلی لابی کی، تو خان صاحب نے کہا بالکل بھی حاصل نہیں ہے، وہ کلیئرٹی ہو جائے گی کہ قادیانیوں کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے قادیانیوں کے حوالے سے، مسلمان وہی ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، لہذا اس کے اوپر بھی کلیئرٹی آ جائے گی۔ اور مرزا مسرور قادیانی کا جو دعویٰ تھا اس کے اوپر بھی وضاحت دی جا رہی ہے۔ بعد میں ایک معاملہ آئے گا علی امین خان گنڈا پور، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، کیونکہ ہمیشہ جب بھی کوئی ایشو پیدا ہوتا ہے تو علی امین خان گنڈا پور کی جانب سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے جس سے سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ علی امین خان گنڈا پور بہترین دوست ہیں محسن نقوی کے، اور محسن نقوی صاحب کہاں سے آئے ہوئے ہیں سب کو پتہ ہے، تو مطلب یہ کہ انڈائریکٹلی ڈوریں ہلائی جا رہی ہیں علی امین کی کہاں سے، وہ آپ سب کو سمجھ آ چکی ہوگی، لہذا وہ نہیں چاہتے کہ جو ایک واحد آپشن ہے عمران خان کی رہائی کے لیے کہ ملک گیر احتجاج کیا جائے، روڈز بلاک کیے جائیں، جہاں پہ جو لوگ ہیں وہ پروٹیسٹ کریں، لوگ باہر نکلیں، اور جو اس وقت جو نیو نارملز بن چکی ہیں کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے بولنے آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، یہ کر لیا جائے گا، ان سب کے خلاف جو آواز بلند کرنی ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے کوششیں کرائی جاتی ہیں۔ لیکن اب پی ٹی آئی ڈیسائیڈ کر چکی ہے، تیاریاں مکمل ہیں، عید کے فوری بعد یا کچھ دنوں کے بعد ایک بہت بڑی اپوزیشن کی ایک الائنس بن جائے گا، اور وہ الائنس آپ کو پتہ ہے کہ ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، ان کو ساتھ لانے کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اگلے کچھ دنوں تک یہ سارے معاملات شروع ہو جائیں گے، اور یوں سمجھیں کہ عید کے بعد خان صاحب کی رہائی کا ایک سپر اوور اور جو اہم سپر مرحلہ ہے یا تحریک ہے وہ اب آپ کو نظر آئے گی۔ پنجاب میں بھی ایکٹیویٹی پاکستان تحریک انصاف کی شروع ہو چکی ہے، بالخصوص عالیہ حمزہ صاحبہ کے آنے کے بعد، وہ بھی ضلع جا رہی ہیں، وہاں پر اپنے ورکرز کے ساتھ رابطہ کر رہی ہیں، ان کو انگیج کر رہی ہیں، ان کے مسائل سن رہی ہیں، حل کر رہی ہیں، اور خان صاحب تک چیزیں پہنچ رہی ہیں، تو آگے بڑھنے کے حوالے سے تمام تک تیاریاں تحریک انصاف جو ہے وہ کر رہی ہے، اور اس حوالے سے عید کے بعد اہم ترین آپ کو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور خان صاحب نے بھی اب علی امین خان گنڈا پور کو ایک واضح پیغام پہنچایا ہے کہ اب آپ کا کوئی شکایت آئی تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، چاہے وہ خان صاحب نے کہا مولانا کے خلاف ہو، JY کے خلاف ہو، یا پھر آپ انٹرنل کچھ آپ نے کچھ ایسی گفتگو کی، اس کا پھر اب آپ کو نتیجہ ملے گا۔ دیٹس سی کیا ہوتا ہے، یہ تھا آج کا ویلاگ، یہ تھی آج کی ڈیولپمنٹس، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔